ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, حدیث پڑھوں گا آپ کی عدالت میں کون سی بطول افضل. ابھی بات سامنے آتی ہے, مریم بھی بطول, عیسیٰ علیہ السلام کی امی, عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کیونکہ نبی ہے, لیکن مریم بطول, مریم بطول, فاطمہ بطول, دونوں میں افضل کون؟ فضیلت دیکھو. نمبر 1, مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء جیسا نبی آتا ہے. مریم بطول کے حجرے میں زکریا جیسا نبی ضرورت کے مطابق آتا ہے. فاطمہ بطول کے حجرے میں سید الانبیاء ضرورت سے نہیں آتے, بغیر ضرورت کے بھی محبت کی خاطر بار بار آتے جاتے ہیں, اور جب آ نہیں پاتے, جب آ نہیں پاتے تو محبت اتنی ہے کہ اپنی گھر کی دیوار کے اندر کھڑکی بنا رکھی ہے. جب آنے کی فرصت نہیں ملتی تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کہتے فاطمہ کہاں ہو, تمہارے بغیر دل نہیں لگتا, ذرا آ کر اپنے بابا کو اپنا چہرہ تو دکھا دو. یہ فاطمہ بطول, یہ فاطمہ بطول ہے. دوسری بات, مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے, مریم بطول وہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے, بڑی نسبت ہے. فاطمہ بطول وہ جس کو ایک نسبت نہیں, وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے. یہ مریم بطول سے افضل رتبہ ہے کہ یہ عیسیٰ کی امی, نبی کی امی, اور یہ سید الانبیاء کی بیٹی. اور آپ کہیں گے وہ تو امی ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی امی ہے. کیا بات, سبحان اللہ. آپ جنبل میں پڑ گئے نا, یہی بات ہے. ہاں لیکن پوچھیں گے تو یہ وہ صرف ماں ہے, وہ صرف ماں ہے, یہ نبی کی بیٹی بھی ہے, اور نبی نے پیار سے ان کو ماں بھی کہا ہے. کیوں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا, علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا, کیا لکھا کہ نبی کہتے تھے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے, ام ابیہا ہے, ام ابیہا, تو باپ کی بھی ماں ہے. کیوں کہا باپ کی ماں ہے پتہ ہے؟ بات سمیٹنے لگا تھا لیکن بات کلیئر نہیں کروں گا تو جنبل میں لے کر جائیں گے, دماغ کے اندر خلجان لے کے. تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے, کیوں کہا تو پتہ ہے باپ کی ماں ہے. یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی, توجہ, یہ سب بیٹیوں میں چھوٹی تھی, 3 بہنیں بڑی تھی. تینوں بہن کو بلا کے کہتی تھی او میری بہنوں, جب آقا آیا کرے نا, ابو گھر آیا کرے تو فاقہ ہو نا, ابو کو بتانا نہیں کہ فاقے سے ہو. دکھ ہو نا, دکھ بتانا نہیں ابو کو. باہر سے خود اتنے ٹینشن کے ساتھ حضور گھر میں آئے اور ہم گھر کے لوگ بھی ابو پر مزید بوجھ ڈالیں, اس لیے تم اپنے دکھ ابو سے نہیں بتانا, جو بتانا ہے مجھے بتایا کرے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے پیار کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. تو حضور پیار میں کہتے تھے فاطمہ تو بیٹی ضرور ہے لیکن تو بیٹی کے روپ میں مجھے میری ماں حاملہ نظر آتی ہے. اسی لیے ان کا لقب ہے ام ابیہا, ام ابیہا باپ کی ماں ان کا لقب ہے. اللہ اکبر. لیکن بہرحال وہ بیٹی ہے میرے نبی کی سید الانبیاء کی ایک نسبت. دوسری نسبت وہ علی کی بیوی ہے. علی کون؟ فاتح خیبر, خاتم الولایت, سید الاولیاء. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں لکھ رہے ہیں دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جس دور میں جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس دور میں جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے بنا ہے. اور میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. سبحان اللہ. علی ہے, علی ہے, علی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. جب تک علی کی مہر نہیں لگتی کوئی ولی نہیں بنتا. پتا چلا علی کے دروازے سے ولایت بٹتی ہے. جس کے دروازے سے بطور خیرات ولایت بٹے وہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے. بابا سید الانبیاء, شوہر سید الاولیاء. واہ سبحان اللہ. 2 نسبت ہو گئی. تیسری نسبت وہ حسن اور حسین کی امی ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ نسبتیں 3 نہیں ہوئی, ابھی نسبتیں 4 ہو گئی. ڈاکٹر اقبال نے
ان 3 نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے 3 مصروں میں بیان کیا. کتنے میں لیکن جب میرے امام نے یہ 3 نسبتیں بیان کی، 3 نسبتیں، تو 3 مصرے نہیں لیے، ایک ہی مصروں میں تینوں نسبتیں بیان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی مصرے میں 3 نسبتیں بیان کر دی. میں اس شعر کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے، سنیوں کا بچہ اس کو یاد کر لے. اور صرف 3 نسبتیں میں نہیں بیان کی بلکہ بھی بیان کر دی اسی ایک مصرے میں. امام کہتے ہیں نور. کیا کہتے ہیں؟ نور. میں جب بھی یہ بات پڑھنے لگتا ہوں تو یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، بھولتا نہیں. کیا ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ حسین کی امی کون ہے؟ مل کے بولو، تھک گئے آپ، مل کے بولو. نور بنت نور، نور کی بیٹی ہے وہ. زوج نور، نور کی بیوی ہے وہ. ام نور کی ماں ہے. اردو ادب کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 5 مرتبہ ایک لفظ کا استعمال ہو اور الگ الگ معنی میں ہو. غالب کے دیوان میں بتاؤ، اقبال کے دیوان میں بتاؤ، میر کے دیوان میں بتاؤ، تو آپ کو پتا چلے گا میرے امام کا یہ ایک مصرع سارے دیوانوں کو چیلنج کرتا نظر. اسی کو تو کہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی. ہمارے پیر خانے سے اسی لیے آواز آئی. حضرت شرف ملت کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش پڑھ کے دکھلا دو. اب ادائے کے بخشش کیا کہہ رہی؟ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں آپ. نور بنت نور، زوج نور، ام نور. ایک ہی مصرے میں اتنا نور بیان کیا، اسی لیے قصیدہ نور کہلایا. اب میں اس کو اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں کہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن ادھر سے خیرات لینے کے لیے، مدینے سے خیرات لینے کے لیے میں آپ سب مل کے پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور. آپ کو بھی شامل ہونا ہے اگر بی بی پاک کی خیرات لینا ہے تو. نور بنت نور، زوج نور، ام نور. نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا. اور ماں اس لیے تو پھر بیٹے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا، مل کے پڑھو. تو ہے نور تیرا. جو پڑھ رہے ذرا اشارہ کرتے ہاتھ کا. نو ہے سب کرانا نور کا. تو مریم کو ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ کی امی، وہ بھی بتول ہے. فاطمہ کو 3 نسبت، وہ سید الانبیاء کی بیٹی، سید الاولیاء کی بیوی، اور جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں. 3 نسبتیں. اور اب تیسری چیز سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سی بتول. سبحان اللہ. جس کا شیر امام حسین کے جسم میں آیا وہ کون سی بتول؟ سید محمد بلگرام شریف سے چھپی ایک کتاب جس کی تقریص تاج الشریعہ نے لکھی ہے. سبحان اللہ. سے پتا چل سکتا ہے آپ کو کتاب کون سی ہوگی. عربی میں اس کا نام ہے نظم اللعالی. اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ نظم اللعالی. مصنف میر سید محمد بلگرامی. اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث کہ ایک مرتبہ
حسین پاک کی امی، حسنین کی امی بی بی زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری بنت پیمبر مخدومہ کائنات خاتون جنت خاتون قیامت، وہ خاتون قیامت جس کی آمد پر قیامت میں بھی قیامت ہوگی، اس طرح سے کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر حسین۔ ہے کسی کی ماں تو لا کے بتاؤ، ہے کسی کی ماں ایسی تو لا کے بتاؤ۔ اللہ سید محمد بالگرامی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ اپنے ابا کے پاس آئی، اپنے بابا کے پاس آئی، عرض کی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آقا سے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے، جنت میں سب سے پہلے یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی جنت میں کون جائے گا سب سے پہلے، غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کی امی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہم سنی اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ہمارا عقیدہ انگریزوں کی پیداوار مولوی کی طرح نہیں ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرض حنیفی، فیضان لطیفی۔ لوگ کہتے ہیں غیب کا عقیدہ تم کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے ہمیں عقیدہ ہوتا ہے۔ پوچھا بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے بلا تکلف فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید الانبیاء مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے بعد میرے نبی کی بیٹی نے بڑی سادگی سے پوچھا بابا مردوں میں تو پہلے آپ جائیں گے، میں عورتوں میں پوچھنا چاہتی ہوں عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا میری بیٹی وہ عمران کی بیٹی جو ہے نا عیسیٰ کی امی جس کا نام مریم ہے وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ گلاب کی طرح کھلتا چہرہ، جس کا حسن مصطفیٰ کی طرح تھا، جس کا بولنا مصطفیٰ کریم کے تکلم کی طرح تھا، جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح انداز کرام ناز تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زہرا پاک نے جیسے ہی سنا عورتوں میں سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے سید الانبیاء نبی رحمت جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں مریم بنت عمران عمران کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم سب سے پہلے جائے گی۔ تو چہرے پہ جو خوشی کے آثار تھے وہ کچھ مدھم سے ہونے لگے۔ میرے نبی نے کہا بیٹی تمہارے چہرے کے آثار کیوں بدل گئے؟ تو میرے آقا کی شہزادی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مردوں میں اپنا نام لیا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ جب میں عورتوں کا پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ وہ اور لوگ ہیں جو ماحول دیکھ کر زبانیں بدلتے ہیں لیکن یہ میرے نبی کی زبان ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے لگی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات، یہاں زبان نہیں بدلتی۔ سیدہ نے کہا بابا چہرہ اس لیے بظاہر اللہ اکبر تغیر میں بظاہر تبدیل ہوا، چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے آئے کہ آپ نے مریم کا نام لیا، میں نے سوچا تھا آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی جو کہہ دیا ہونا تو وہی ہے لیکن بس بات اتنی ہے کہ بات اتنی ہے سب سے پہلے تو جنت میں عورتوں میں مریم نے جانا ہے لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا، جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا، جس سواری پر تمہیں بٹھایا جائے گا اس کی نکیل عیسیٰ کی امی مریم کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ خادمہ بن کر وہ خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی، تم مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فاطمہ الزہرا، ذکر حسین۔ سبحان اللہ۔